ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں قبلے کی طرف بلغم، یہ ہم تھوک پھینکتے ہیں نا، تو قبلے کی طرف بلغم پڑی دیکھی تو ناراضی کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھی اور اسے خرچ کر صاف کیا اور وہاں خوشبو لگا دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسرت آمیز یعنی خوشی بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، ما احسن ھذا، یعنی اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل مسجد کے حوالے سے چند آداب یہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جیسا ہم نے سنا کہ کچھ ناپسندیدہ چیز یہ مسجد میں گری پڑی تھی، تو کسی نے اٹھ کر اسے صاف کیا اور خوشبو لگا کر خوشبودار ماحول کر دیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعۃ المبارک کو مسجد النبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ تو یوں تصور بنائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام جو نیک لوگ ہیں، وہ مسجد کا بڑا ادب و احترام یہ بجا لایا کرتے تھے، اور فی زمانہ ہماری جو ہے نا وہ ادب کا عنصر جو ہے نا یہ کافی کمزور نظر آتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مساجد کی آباد کاری یہ بہت ہی پیارا پسندیدہ عمل ہے۔ وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے ادب احترام کا خیال کرتے ہیں، وہ بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں، اس کی دعا کتنی پیاری ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو گویا مسجد میں آنے والا
یہ رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین یہ مسجد میں کا کیسا ادب کرتے تھے، سنیے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور سرزمین ہند کے تاریخی شہر بریلی شریف میں موسلا دھار بارش برس رہی تھی اور سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن یہ فیضان رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے مسجد میں معتکف تھے۔ یعنی 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ تو سنت ہے، یعنی یہ سنت موقدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ 1 مہینے کا بھی اعتکاف روایت سے ثابت بھی ہے۔ تو یہ بزرگوں کے انداز ہیں کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا بالخصوص بڑی اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اعتکاف میں تھے، ہر لمحہ یاد خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا تھا۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے، اب گھڑی کی سوئی عشاء کے وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز عشاء کے لیے وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ میسر نہ تھی۔ مسجد میں کرتے ہیں تو فرش مسجد میں پانی گرتا ہے، باہر جا نہیں سکتے، کریں تو کریں کیا؟ مگر جسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اسے فہم و فراست بھی دیتا ہے۔ چنانچہ پیکر خوف و خشیت، سراپا ادب و محبت، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا اشش کر اٹھے کہ آپ نے اپنے اوڑھنے کا لحاف کو طے کر کے موٹا کیا اور اسی پر بیٹھ کر وضو کر لیا۔ پوری رات ٹھٹر ٹھٹر کر جاگتے ہوئے گزاری، لیکن وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش پہ گرنے نہیں دیا۔ یعنی کہ یہ بات ہے کہ انسان کوئی تکلیف تو اٹھائے، کوئی ایسا احساس تو لائے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں یہ کوئی اہم مقام ہے۔ لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کریں کہ اگر آج اس وقت ہمیں کسی سرکاری دورے پہ بلایا جاتا، بھائی چلے وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کو بلایا گیا، آپ کو صدر صاحب نے بلایا ہے، اس طرح سے کسی بڑی شخصیت کے پاس آپ کو میرے کو جانا ہو، ہماری تیاری کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہماری تیاری کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، ہر قسم سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جناب 2 بجے بلایا ہے، میں 1:30 بجے پہنچ جاؤں، کسی طرح میں لیٹ نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو عام طور پر اگر کسی بھی دنیا دار بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے آنے کا انداز، اچھا وہاں آ کر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ آپس میں ہنسی مذاق کریں گے، آپس میں کہکہے لگائیں گے؟ نہ بالکل اٹینشن۔ موبائل تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت باہر لے لیا جائے یا بند کر دیا جائے کہ آپ کو موبائل یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہاں اس طرح کسی سرکاری عہدیدار کے پاس، کسی دنیاوی منصب پانے والے کے پاس جانے میں تو ہمارا اتنا ادب ہے، مگر اللہ کے گھر میں آنے کا ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وقت کون سا ہم نے مقرر کیا؟ جب بالکل مؤذن صاحب اذان دے لیں، امام صاحب کھڑے ہو جائے، اقامت ہو جائے تو پھر ہم داخل ہوں گے، یا ہمارے داخلے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے کہ زیادہ ادب ہو، بہترین لباس ہو، بہترین خوشبو ہو، اٹینشن ہو، اور جانے میں ہم اس کے سارے جو بھی اچھے سے اچھے انداز ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کا ادب و احترام یہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا کہ
سرکار اعلیٰ حضرت نے مسجد میں وضو کیا تو اس کے کچھ شرعی احکامات ہیں. عام طور پر ہمیں ایسی حاجت نہیں پڑتی، مسجدوں میں وضو خانے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وضو خانے سے مسجد تک آنے میں ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے بالوں سے پانی کتنا ٹپک رہا ہوتا ہے. پاؤں بھی صاف نہیں کرتے، گیلے گیلے پانی کے پاؤں لے کر ہم مسجدوں میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اعضائے وضو یعنی جن کو ہم نے دھویا ہے، پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. یعنی یہ کس قدر اس میں ہم آلودہ کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ وضو خانے کے قریب پڑی ہوئی دری پر سے لگا لیں کہ بعض مسجدوں میں وضو خانے کے ساتھ دری رکھی جاتی ہے کہ ہم پاؤں پوچھ لیں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی پوری دری گیلی ہو جاتی ہے. کہ اگر یہ دری نہ ہو تو پھر خیر انتظامیہ کو چاہیے کہ اس میں اور بڑھا دیا جائے تاکہ لوگ اپنے پاؤں وغیرہ سکھا کر ہی مسجد میں داخل ہوں. تو اسی طرح رمضان المبارک میں بھی چونکہ اب ہمارے یہاں ایک اور عرف بھی چلا ہے، وہ یہ کہ مسجد سے متصل افطار کرایا جاتا ہے. افطار کرایا جاتا ہے، کوئی پانی، کوئی شربت، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم وہاں پر عاشقان رسول کو افطار کراتے ہیں. تو وہاں پر بھی بعض اوقات جو ماحول دیکھا گیا نا کہ خوب گپے ہانکتے ہیں، رمضان شریف میں اگر کوئی مسجد میں آ بھی جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد تراویح پڑھنے آتی ہے لیکن پیچھے موبائل پر کھیل رہی ہوتی ہے کہ جناب ابھی امام صاحب جو ہے نا وہ تھوڑی طویل تلاوت کریں گے تو میں 5-7 منٹ اپنا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اپنا حساب کتاب نیٹ پر نمٹا لوں. ایک بہت بڑی تعداد موبائل پر کھیلتی نظر آئے گی. یہ کیسا ادب ہے، یہ کیسا انداز ہے ہمارا کہ ہم نماز کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے نام پر ہم حاضر ہوئے ہیں، لیکن ہمارا انداز عبادت کا کہاں ہے؟ ہمارا انداز عبادت کا کہاں ہے؟ ہم تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے خوش گپیاں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کہے مار رہے ہیں. بلکہ بعض ایسے مقامات کے جہاں پر کوئی تقاریر کا سلسلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلا تکلف پان کھاتے ہیں، گٹکے چباتے ہیں، اور بعض تو اس میں تمباکو والے پان کھاتے ہیں جس سے بدبو آتی ہے. اور ایسی حالت میں مسجد میں رہنا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہوگا. تو اس طرح سے اچھا پھر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر دریا بچھی ہوتی ہے تو دھاگے نوچتے ہیں. اس طرح کا انداز یہ ہمارا درست نہیں ہے. تو مسجد کو دنیاوی باتوں سے، کہوں سے، ان سے ہمیں بچانا ہے اور اس کا خوب ادب و احترام کرنا ہے. اس کی صفائی ستھرائی کا حکم خود رب تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں، رکوع و سجود والوں کے لیے. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے. تو یقیناً یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں اور مساجد یہ ہمارے مراکز ہیں، اسلامی مراکز ہیں، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہاں آنے کے اپنے ڈسپلن ہوں گے، یہاں آنے کے اپنے تقاضے ہوں گے، یہاں آنے کے اپنے ایک انداز ہوگا کہ ایک ایسا مہذب طریقہ ہو کہ کوئی بھی اگر ہمیں دیکھے تو سمجھ جائے کہ یار یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کتنے پروقار طریقے سے مسجد میں جا رہا ہے، یہ کتنے پروقار طریقے سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، یہ کتنے پروقار طریقے سے مسجد میں بیٹھا ہے
کہ اس نے مسجد کا تقدس پامال نہیں کیا، اس نے مسجد میں کوئی دنیاوی ایسے فضول گفتگو نہیں کر رہا، یہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ الہی عز و جل میں گویا حاضر ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ بیت المقدس میں تشریف فرماتے، ناگہاں اپنے پاؤں لمبے کیے، ہاتف غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم کیا بادشاہوں کے دربار میں اس طرح بیٹھتے؟ فوراً اپنے پاؤں سمیٹے، اور علماء نے لکھے کہ زندگی بھر کبھی آپ نے اپنے پاؤں لمبے ہی نہیں کیے، دراز ہی نہیں کیے۔ آپ سوچیں کتنے مقدس مقام پر ہم یہاں حاضر ہوئے، تو یہاں آنے کے بعد ہمارا انداز کتنا ایک پروقار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ ارے یہ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ تو عام طور پر بھی اگر کسی بڑی شخصیت کے گھر پہ جاتے تو ہمارا انداز چینج ہو جاتا ہے، تو اللہ کے گھر میں حاضری پر ہمارا کتنا پروقار انداز ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان مسجدوں میں گندگی، پیشاب، پاخانہ جیسی کوئی چیز جائز نہیں، یہ مسجدیں تو تلاوت قرآن، اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے، یہ عبادت کے لیے، یہ مساجد جو ہیں یہ عبادت کے لیے بنائی گئی۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دو، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا یہ حور عین کا مہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کی جو صفائی ہے نا، صفائی ستھرائی، یہ بہت ہی عظیم الشان اور فضیلت والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے انتقال کی خبر نہ دی گئی۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبر کے قریب سے گزرے تو پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ام محجن کی، فرمایا وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی قبر پر صف بنانے کا حکم دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے سب سے افضل کام کیا پایا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سن رہی ہے؟ ارشاد فرمائے تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا۔ مسجد سے محبت کرنا، لیکن یہ کام کب ہوتا ہے؟ مسجد کی صفائی کب ہم کریں گے؟ جب ہمیں مسجد سے محبت ہوگی، جب مسجد میں ہمارا آنا جانا ہوگا، ہماری مسجد سے محبت ہوگی، تبھی تو ہم یہ کام کریں گے۔ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں نا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا، مسجد کی تزئین و آرائش کا یہ سب جو اہتمام کرتے ہیں، یہ ظاہر سب مسجد کی آباد کاری کا، مسجد کو رونق دلانے کا سبب ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ خزائن العرفان شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کی آباد کاری کا شوق ایمان کی علامت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو ابھی میں ہم نے روایت سنی کہ اس عورت نے مسجد کی صفائی کی، اس کی برکت سے اس عورت کی نماز جنازہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھائی۔
اس واقعے میں 3 باتوں کی وضاحت یہ ضروری ہے، ذرا سن لیجئے اس کو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شریعت کو پردے کی حرمت کا بے حد لحاظ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری یعنی اس دور میں عورتیں مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کرتی تھیں، پھر حالات تبدیل ہوئے، یہاں تک کہ مسجد میں عورتوں کو حاضری سے منع فرمایا گیا۔ فتاوی رضویہ میں ہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد سے منع فرمایا۔ وہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شکایت لے گئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں فرمایا کہ اگر زمانہ اقدس میں بھی یہ حالت یہ بگاڑ والی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ دوسری بات، اس مبارک واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ جب چاہیں جس مردے سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے بھی مخلوق کی بات سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں لوگوں کی سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے، بعض قریب سے سنتے ہیں جیسے عام لوگ، اور بعض دور سے بھی سن لیتے ہیں جیسے پیغمبر اور اولیاء۔ مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں، لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں، دور سے نہیں، لیکن انبیاء و اولیاء کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے ہیں تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ تیسری بات، ولی اقرب یعنی میت کا سب سے قریبی رشتہ دار اگر نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو اسے قبر پر جنازہ پڑھنے کا اختیار ہے، جیسا کہ بار شریعت کی پہلی جلد پیج 838 پر ہے کہ ولی کے سوا کسی ایسے نے نماز جنازہ پڑھائی جو ولی پر مقدم یعنی افضل نہ ہو، اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی تھی، تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کر سکتا ہے۔ اگر مردہ دفن ہو گیا تو قبر پہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانہ اقدس میں تمام مسلمانوں کو ولی اقرب ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ اقدس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام مسلمین کے ولی احق و اقدم یعنی سب سے بڑے مالک خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں، تو جو نماز جنازہ حضور کو اطلاع دیے بغیر لوگ پڑھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اعادہ فرمائے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز اول یعنی پہلی نماز جنازہ ولی کے علاوہ کسی اور غیر نے پڑھائی۔ تو اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام محجن کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور جب ان سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مسجد کی صفائی کو افضل بتایا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی مسجدوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی کرنے والا یہ اللہ کا محبوب ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والے اور اس میں رہ کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ یقیناً مسجد اللہ کی بہت ہی پیاری نعمت اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے زبردست رکاوٹ ہے۔ عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں، ہم مسجدوں میں بالخصوص رمضان شریف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد اضافہ ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں بھی دیکھیں تو پوری مسجد جمعہ سے بھی زیادہ نمازی نظر آتے ہیں۔ ظاہر جو آتے ہیں تو پھر پانی کا بھی انتظام،
پھر جناب عام پورے دن تمام نمازوں میں مسجدوں میں آنا جانا بڑھ جاتا ہے، مغرب میں کچھ افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی لوگوں کا آنا جانا، تراویح کی نماز میں جو کہ افطار کر چکے ہوتے ہیں اس وقت بھی جگہ جگہ کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، کہیں لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ مسجد کا اتنا کام تو بڑھ گیا، کیا اس کام کو کرنے کے لیے افراد بھی بڑھے؟ آپ یہ غور کریں کہ جو مسجد کے خادمین، مسجد کے مؤذنین ہوتے ہیں نا، یوں سمجھ لے کہ ان کی اور آزمائش بڑھ جاتی ہے، یعنی آنے والے سینکڑوں ہزاروں بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تعاون کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ یا مسجد انتظامیہ اپنی مسجد میں اتنا رش بڑھنے پر کیا ایک آدھ مہینے کے لیے 2-4 آدمی بڑھائے انہوں نے؟ اس طرح توجہ نہیں ہوتی۔ اگر دری نہ بچھے تو ہو سکتا ہے کمیٹی والے کسی فرد کو آپ شور کرتے ہوئے سنیں، اے دری نہیں بچھائی یہاں پر، یا پانی نہیں رکھا، آج پانی کم کیوں پڑ گیا، آج صفائی کیوں نہیں کی۔ آپ کبھی نماز تراویح پڑھ کر جب مسجد سے، کیونکہ سب سے نکلنے میں ہمیں جلدی ہوتی ہے، تھوڑی دیر رک کر مسجد کو دور سے دیکھ لیں آپ، اب سوچیں کہ یہ جتنا کچھ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ خادم صاحب، مؤذن صاحب، یہ اٹھائیں گے کتنی دیر میں اس کو؟ آپ نے اپنی سہولتوں کے لیے 10-20 کولر تو رکھوا لیے، لیکن کبھی ایک کولر آپ نے بھر کر اٹھا کر لائیں کبھی مسجد میں؟ تو دیکھا ہو آپ نے کہ اس میں وزن کتنا ہے۔ تو بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر۔ مسجد کی صفائی اگر کوئی کر رہا ہے تو کبھی اس سے ہم بھی تو جھاڑو لے لیں۔ مسجد کا وضو خانہ صفائی کرنے کے لیے وہ بیچارے خادم لگا ہوا ہے تو کبھی خود بھی اس کے ساتھ لگ جائے۔ لیکن اس طرح سے کیا سلیقے سے کام کریں، ایسا کہ نہیں کام اور بڑھا کر آ جائیں ہم۔ دریاں بچھانے میں تعاون، دریاں اٹھانے میں تعاون، بعض اجتماعات ہو تو جاتے ہیں لیکن ہمیں یاد ہے کہ ان اجتماعات میں دریاں اٹھانا کتنا بڑا کام ہوتا تھا کہ ظاہر ہزاروں افراد تو چلے گئے اجتماع سے، بعد میں دریا کون اٹھائے گا، اس کو سمیٹے گا کون؟ تو یہ بھی ہمارے ایک اخلاقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز کا کوآپریٹ ہونا چاہیے۔ رمضان کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، خود مسجد میں آئیں، خوشبو کا اہتمام کریں، مسجد کی صفائی کا کچھ اہتمام کریں۔ مسجد میں اگر اس طرح کے پانی کے کولر یا اس طرح کا کوئی کام کرنا تو خود آگے بڑھ کر کریں۔ کہ کتنی پیاری فضیلت ہم نے حدیث پاک میں سنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ ہم مسجد کی صفائی کریں، یہاں تک کہ ایک تنکا اٹھانے، امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ یقین مانیں امیر اہل سنت کی جیب میں تھیلی ہوتی ہے، رمضان شریف میں جو کہ مستقل مسجد میں آنا جانا تھیلی رکھتے ہیں، اور مسجد میں باقاعدہ بال، کوئی تنکا یہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی چند دنوں کے بعد آپ کی اس تھیلی میں بہت سارے بالوں کا گچھا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر اتنی کثیر عوام ہوتی ہے تو مسجد کے بہت سارے معاملات میں کمزور پہلو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں، ہم آ کر مطلب پنکھے کی صفائی نہیں ہوئی، ٹیوب لائٹ کی صفائی نہیں ہوئی، بھائی آپ دیکھیں 50 پنکھے لگے ہوئے ہیں، بیچارہ اکیلا کیسے صاف کرے گا؟ اس کو کون سے آپ نے ایسے اسٹول یا ایسی سیڑھیاں دی ہوئی ہیں کہ جس پہ چڑھ کے یہ کام کرے گا؟ اتنا ہل رہا ہے کہ جب تک اس کو کوئی پکڑے گا نہیں، چڑھنے والا چڑھ نہیں سکے گا، اس کو ڈر لگے گا کہ گر نہیں جاؤں۔ تو یہ سارے معاملات دیکھے جائیں اور کبھی ہم مل کر اس معاملے میں اللہ کے گھر کی صفائی کریں، کیونکہ شیطان یہ بھی بڑا مکار ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد تو اب بھی مسجد میں آتی نہیں ہے، عبادت تلاوت کرنے کا ان کا ذوق شوق ہی نہیں ہوتا ہے، مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے، موبائل پر گپ شپ لگا رہے ہوں گے، لیکن آ کر اگر مسجد میں قرآن کھول کر بیٹھیں، مسجد میں نوافل کی کثرت کریں، پہلی صرف پانے کا ایسا کوئی شوق ہو، مسجد کو خوشبودار کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی خوشبودار کر کر آئیں، مسجد میں کوئی ایسا مناسب انداز سے خوشبو کا اہتمام کریں۔ لیکن ایسا جذبہ بھی کم، بلکہ بعض تو ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو وہ سینما گھر، ڈرامہ گاہوں کی زینت بنیں گے، تفریحی مقامات پر جانے میں جم میں غفیر نظر آئے گا،
اور مؤذن کی اگر آذان سن رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، مسجد میں صدائیں لگا کر دعوت دی جا رہی ہے، مگر بدقسمتی سے اس کی حاضری سے محروم رہتے ہیں۔ مسجد کی ویرانی یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پرانے دور میں مسجدوں میں ایسی رونق رہا کرتی تھی۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر سی زندگی سے فائدہ اٹھا کر آخرت کے لیے نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے، تو یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوتی تھی، اور آج مسجدیں ویران ہیں۔ اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، جس سے بن سکے وہ کسب حلال، والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال، نیز دیگر حقوق العباد کی بجاوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود اور آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور مسجدوں کی طرف جو آتے جاتے ہیں، سبحان اللہ کیا پیاری بشارت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں، خیال رہے مسجد کو آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مسجد تعمیر کرنا، نمبر 2 اس میں اضافہ کرنا، نمبر 3 اسے وسیع کرنا، نمبر 4 اس کی مرمت کرنا، نمبر 5 اس میں چٹائیاں فرش و فروش بچھانا، نمبر 6 اس کی قلعی چونا کرنا، رنگ روگن کرنا، نمبر 7 اس میں روشنی و زینت کرنا، نمبر 8 اس میں نماز و تلاوت قرآن کرنا، نمبر 9 اس میں دینی مدارس قائم کرنا، نمبر 10 وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر جانا آنا رہنا، نمبر 11 وہاں اذان تکبیر کہنا، امامت کرنا۔ مزید فرماتے ہیں مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ دوبارہ سنیں، مسجد بنانے، اسے آباد کرنے، وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ملا، جس میں مسجدیں بنانے، جی ہاں مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے۔ محلوں میں آپ دیکھیں بلڈنگیں بن رہی ہیں، مسجدیں نہیں ہیں۔ دعوت اسلامی جگہ جگہ مسجدیں لے رہی ہے، جگہ جگہ نمازوں کا اہتمام ہوگا، جگہ جگہ تراویح کا اہتمام ہوگا۔ الحمدللہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ پھر بنانے کے بعد اسے آباد کرنا ہے، تو میرے پیارے شیخ طریقت امیر رسول فرماتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب آئیں تو کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئیں بھائی نماز کے لیے، آئیں بھائی نماز کے لیے۔ تو مسجد آباد دعوت اسلامی کرنے کا شوق دیتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ مسجدیں بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے۔ اور پھر خوشخبری کیا مل رہی ہے کہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجدوں کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ خود ہماری ذات سے بھی کوئی چیز مسجد کو آلودہ نہ کرے، اور جہاں کہیں بھی
اگر مسجد میں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز نظر آئے اس کو صاف کریں. مسجد وسیع ہے، آپ کے خادمین، آپ کے مؤذنین، ان کے ساتھ مل کر مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے گھر کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، مسجد آباد کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان